اسی طریقے سے اگر عمر آپ صبر مصیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو دوسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ایمان لانا ہوگا، ایمان، جیسے کہ اللہ نے واضح کیا سورہ یونس کی ایک آیت میں، سورہ یونس سورۃ نمبر 10 اور پارہ نمبر 11، پارے کا نام ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی تو ہم نے ان کے اوپر سے رسوا کن عذاب، ذلت والا عذاب ٹال دیا، دور کر دیا۔ لما آمنوا، جب یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئے، کشفنا، تو ہم نے دور کر دیا، ہٹا دیا، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے اوپر سے ذلت کا، رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا، ان سے دور کر دیا۔ اسی تو بات واضح ہو گئی، اللہ نے واضح کر دیا کہ ایمان یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے تو میں نے ان کے اوپر سے مصیبت کو دور کر دیا، ٹال دیا۔ اس لیے اور آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ اب سوال ہے کہ ایمان کن چیزوں پر لایا جائے، کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملے گا آپ کو۔ ایک حدیث جبریل اس کو بولتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کیے تھے، ایک سوال یہ بھی کیے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان بتلائیے، ایمان کیا ہے، ایمان کن چیزوں پر لانا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ترتیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ان تؤمن باللہ، پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا خالق مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی بارش کو نازل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی مصیبتوں کو، آفتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس بات کی گواہی دینا ان تؤمن باللہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغامات کو، اللہ جہاں ان کو حکم دیتا ہے اللہ کے پیغامات کو دنیا کے اندر پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم پر وہ چلتے ہیں، اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو بھی اللہ کے مخلوق ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو ہمارے اوپر بھی لگا دیا ہے، کرامن کاتبین ان کو بولتے ہیں، وہ ہماری عملوں ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ نے واضح کیا ہے سورہ انفطار کے اندر، کرامن کا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اے میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، نگہبان مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس اللہ رب العالمین کے تمام کتابوں پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہے ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ بھی ایمان میں سے ایک رکن، ایمان کا ایک رکن ہے۔ وہ کتبہ ورسلہ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا کہ تمام رسول سچے تھے، اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، اور سب نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو اپنے قوم تک پہنچایا، سب اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس طریقے سے یعنی نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ والیوم الآخر، اور پانچویں نمبر پر فرمایا قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا کہ قیامت حق ہے، قیامت قائم ہوگی۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر جو عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ مجرم کو، گنہگار کو دیا جاتا ہے، وہ برحق ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن بندے کو قبر کے اندر اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، جنت میں سوال جواب ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اسی طریقے سے جنت جہنم حق ہے، جنت کو اللہ نے پیدا کیا، جہنم کو بھی پیدا کیا ہے، جنت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو داخل کرے گا، ان کے اندر وہاں جنت میں ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر اللہ رب العالمین اپنے گنہگاروں کو، نافرمانوں کو داخل کرے گا، ان کو اس جہنم کے اندر طرح طرح کے عذاب دے جائیں گے،
طرح طرح کی مصیبتیں دی جائیں گی، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اسی طریقے سے اس بات پر ایمان لانا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم تمام بندوں کو، اپنے تمام بندوں کو زندہ کرے گا اور ہر ایک بندے سے حساب لے گا، حساب کتاب کرے گا، اس بات پر بھی ایمان لانا۔ تو یہ آخرت پر ایمان لانا۔